بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب تیسرا پارہ ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی کا درس ہوا تھا۔ کہ دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اچھائی کے راستے پر چلے تو سبحان اللہ، نہیں تو تباہی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی کے مقابلے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے پکڑ لیا مضبوط رسی کو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی رسی کو۔ لَا انفصام لَهَا، اس کے اندر ٹوٹنا ہے ہی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔
یعنی دو چیزیں ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے مسلمان ہونے کے بعد اسی کی سرکشی، یہ اور چیز ہے، ایک ہے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اگر کوئی آپ کا بیٹا ہے مسلمان نہیں ہوتا تو زبردست آپ مسلمان کرو، یہ جائز نہیں، لیکن اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو زبردستی آپ اس کو نماز پڑھاؤ گے۔ اگر کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کرتا کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچی آپ کی بے پردہ باہر گھوم رہی ہے تو اس پر زبردستی کرو گے، کیوں؟ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھیا عورت تھی، بڑی با اخلاق، بڑی شریف تھی، تو بڑھاپے کے زمانے میں آئی تو حضرت عمر نے اس کو پیغام بھیجا کہ اماں تو مسلمان ہو جا، ابھی تو ویسے ہی بوڑھی ہو گئی ہے، آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائے گی۔ تو اس نے جواب میں یہ جواب بھیجا کہ میں نے زندگی پوری عیسائیت میں گزاری ہے، ابھی میں عیسائیت کو چھوڑ کر کے اور اسلام کو قبول کروں یہ میرا دل نہیں چاہتا۔ حضرت عمر نے فرمایا چھوڑ دو بس، کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہوتی، کسی کو مسلمان بناؤ۔ ایک حضرت عمر کا اپنا غلام تھا اور بڑا ہوشیار ماہر تھا، وہ بھی عیسائی تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک مرتبہ دعوت دی، فرمایا کہ تو کتنا ہوشیار ہے، عقل مند ہے، تو مسلمان ہو جا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ حضرت عمر جیسا روبدار آدمی، حکومت بھی اسی کی تھی، پھر کوئی اس کو زبردستی نہیں کی، فرمایا تیری مرضی ہے، لیکن جب وہ یقین ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہو رہا، پھر فرمایا کہ تیرا جیسا عقل مند اگر مسلمان ہو جاتا نا تو تجھے حکومت میں کوئی اچھا خاصا تجھے عہدہ بھی دے دیتا تاکہ اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ ہوتا، لیکن تو مسلمان نہیں ہوتا، تیری مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں رکھی دین میں۔ باقی یہ ہے کہ ابھی تیری ہوشیاری کی وجہ سے، عقل مندی کی وجہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تو آزاد ہے۔ تو دین میں دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں زبردستی نہیں ہے، مسلمان ہے تو پھر اسی کو دینی چیزوں کو ماننا، یعنی غداری نہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس کی مثال عام قانون کے اعتبار سے سمجھیں، ایک بندہ پاکستانی نہیں بنتا، افغانی ہے، ایرانی ہے، کسی اور ملک کا ہے، تو کوئی زبردستی نہیں ہے، مرضی ہے بابا ہمارا پاکستانی بن یا نہ بن، لیکن اگر پاکستانی بن گیا تو پھر اس کو پاکستانی قانون پر چلنا لازم ہو جائے گا۔ پھر اگر بولے کہ بابا یہ جو روڈ کا راستہ ہے نا اس طرف سے جانا ہوتا ہے، میں اس طرف نہیں دوسری طرف سے رانگ سائڈ سے جاتا ہوں، تو اس کو پکڑا جائے گا۔ بولتا ہے کہ میں پاکستانی تو ہوں لیکن پاکستانی آئین کو نہیں مانتا، تو پھر اس کو رگڑا لگے گا۔ اسی طریقے سے مسلمان نہیں ہوتا نہ بنے، اگر بن گیا تو پھر ماننا پڑے گا، اسلام پر چلنا پڑے گا۔ آج کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو بھائی، آج کل کے زمانے میں مسلمان اسلام کے ساتھ سچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اسی وجہ سے دشمن ہمیں نوچ رہے ہیں۔ کافر اپنے کفر کے ساتھ سچا ہے، مشرک اپنے شرک کے ساتھ سچا ہے۔ کوئی مزار کا پجاری ہوگا نا، وہ اگر مزار کو، قبر کو سجدہ کر رہا ہے، آپ اسی کو اگر بولو گے یہ کیا کر رہا ہے تو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بولے گا میں صحیح ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا۔ یعنی مشرک شرک کے ساتھ سچا، بدعتی بدعت کے ساتھ سچا، کافر کفر کے ساتھ سچا، اور مسلمان اسلام کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان نبی پاک کا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب بندہ خود اپنے اسلام کے ساتھ غداری کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں تو آئیں گی۔ ایک ترکی کا کوئی بادشاہ تھا، اسلامی حکومت تھی، اس زمانے کے اندر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کچھ سازشیں مسلمانوں کے سامنے آئیں، تو بادشاہ نے ان کے شرارتوں کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس نے پھر حکم جاری کر دیا کہ بھئی جو بھی یہاں عیسائی یا یہودی رہتا ہے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے،
نہیں تو اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اسی امارت اسلامیہ، اسی خلافت عثمانیہ اور ترکی کے بادشاہ کو، مفتی اعظم کو پتہ لگا کہ بادشاہ نے اس طرح کا حکم جاری کیا ہے، تو بادشاہ کے ساتھ ملاقات کر کے بولا کہ آپ نے ایسا حکم جاری کیا ہے؟ بولا ہاں، وہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ اس کے سامنے یہی آیت کریمہ پڑھی، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ اسی ٹائم پر اس نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا کہ نہیں، بس جب اللہ کی طرف سے منع ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں کسی کو مسلمان بنانے والا۔ مدینے کے اندر جو ماحول تھا پیغمبر کریم سے پہلے وہ یہ تھا کہ یہودی طبقہ بہت زیادہ رہتے تھے، مالدار بھی تھا اور کاروبار، یہ مذہبی علمی لحاظ سے بھی آگے تھا، علمی بھی اور مالی بھی آگے تھا۔ تو مدینے کے لوگ اسلام سے پہلے جب ان کے پاس کوئی بچہ ہوتا نا تو یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے، بچی ہو بچہ ہو، تاکہ ان کے پاس رہے گا تو یہ پھر اچھی طرح سے اس کی تربیت بھی ہو جائے گی اور علم بھی آئے گا، مال کمانا بھی سیکھے گا۔ تو کافی بچے ان کے پاس تھے۔ جب اسلامی حکومت آئی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ماحول بن گیا، تو پھر یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے یہودیوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم ملا۔ جیسے وہ جانے لگے تو یہ مسلمانوں کے بچے بھی، انصار صحابہ کے بچے بھی وہ ان کے ساتھ جانے لگے۔ تو ایک صحابی کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں آ رہا اور یہودیوں کے ساتھ جا رہا ہے، اسلام قبول نہیں کر رہا، کفر پر جا رہا ہے۔ جا کر کے اس کو مار پیٹ کر کے پکڑ کر کے لایا، پیغمبر کریم سے ملایا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال وال پوچھا، اس نے بولا یہ بولتا ہے میں یہودیوں کے ساتھ جاؤں گا اور میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کسی پر زبردستی نہیں ہے، اسلام قبول کرتا ہے جی بسم اللہ، نہیں کرتا چھوڑ دو، اس کا حساب کتاب آگے آئے گا۔ ہدایت بھی تمہارے سامنے واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہے۔ اذان ہوئی ہے، ہدایت یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ، گمراہی یہ ہے کہ پڑے رہو۔ ہدایت یہ ہے کہ حلال کماؤ، گمراہی یہ ہے کہ حلال حرام، چوری ڈاکہ رشوت اور دھوکہ بازی جو کچھ ہے وہ لے لو، یہ گمراہی ہے۔ اور جو بندہ طاغوت کی تابعداری کر کے اللہ کو چھوڑے گا تو تباہ ہوگا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے گا تو مضبوط رسی کو پکڑنے والا ہوا۔ طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ ہر وہ نظام یا ہر وہ سجدہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کیا جائے، یہ طاغوت ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکو، یہ طاغوت ہے۔ ویسے طاغوت شیطان کا بھی نام ہے، جو شیطان کے پیچھے چلے۔ جو بھی اللہ کے حکم پر چلنے والا ہو وہ مضبوط رسی کو پکڑنے والا ہوا۔ اگر مثال کے طور پر رسی کے ساتھ مشابہت دینے کا مقصد یہ ہے، ایک بندہ اگر نیچے سے کوئی پانی بہہ رہا ہے، یہ گر گیا، ابھی گرتے ہوئے اسی کو کوئی رسی ہاتھ میں لگ گئی، اگر رسی مضبوط ہے تو پانی سے بچ جائے گا، رسی اگر کمزور ہے تو ٹوٹے گی اور گرے گا، مرے گا۔ اسی طرح سے اللہ نہ کرے کوئی اوپر سے گر رہا ہے، اچانک کسی کیل کے اندر ہاتھ پڑ گیا، کسی رسی کے اندر ہاتھ پڑ گیا، اگر وہ مضبوط ہے تو گرنے سے بچ جائے گا، اگر مضبوط نہیں ہے تو گر جائے گا، مر جائے گا۔ اسی طرح سے نیچے سے کوئی آگ شاگ ہو اور اوپر سے اس کو کسی نے دھکیل دیا، شیطان نے آپ کو دھکا لگایا، جائے آگ کے اندر، اس کو مضبوط رسی اگر مل گئی، اس کو پکڑ لیا تو جہاں آگ سے بچ جائے گا، نہیں تو نہیں۔ اور اس مضبوط رسی کا نام ہے قرآن، اس مضبوط رسی کا نام ہے رسول اللہ، اس مضبوط رسی کا نام ہے اسلام۔ اگر ہم اسلام کے ساتھ، اسلام والوں کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ اگر جڑ گئے نا تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے روشنی ہوں گے، تو قبر اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے روشنی بنیں گے۔ اگلی آیت بڑی پیار والی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ سبحان اللہ، میں ایمان والوں کا دوست ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال دیتا ہوں۔ اندھیرے زیادہ ہیں، نور ایک ہے، نور ایک ہی اللہ کا راستہ، توحید کا راستہ، قرآن کا راستہ۔ اندھیرے زیادہ ہیں، عیسائی بنو تو بھی اندھیرا، یہودی بنو تو بھی اندھیرا، کوئی اور گمراہ طبقے میں جاؤ، ہندو بنو، مجوسی بنو اور شرک پرست بنو، بدعتی بنو، یہ سارے اندھیرے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کا لفظ اندھیرے بہت سارے بیان کیا، ظلمات، اور نور کے لیے ایک ہی لفظ فرمایا کہ روشنی۔ اندھیروں کے جتنے بھی راستے ان سب سے اللہ تعالیٰ نکال کر کے آپ کو روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن کافر لوگوں کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے اندھیروں کو سمجھنے کی، بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روشنی کو اپنانے کی اور روشنی کے ساتھ رہنے کی، چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔